میرا نام سید وحید اللہ شاہ اور کربوغ شریف کے جو معروف اور مشہور بزرگ دین المعروف سائی مبارک محمد عمر شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نواسہ ہوں، اور یہ ہمارے پردادا کے کتب خانہ ہے اور تقریباً 116 سال اس کے ہو گئے۔ یہ تقسیم پاکستان سے پہلے، بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے یہ کتب خانہ بہت مشہور تھا۔ افغانستان جس وقت ظاہر شاہ وہاں کا بادشاہ تھا، اس وقت ظاہر شاہ بادشاہ خود کبھی کوئی مسئلہ ہوتا جو افغانستان کے علماء سے حل نہیں ہوتا تو وہ یہاں بیچتے تھے، اور یہاں کے ہمارے جو سائے مبارک اور ان کے جو بیٹے اور ان کے جو اور یار دوست نو ملا سے بہت عالم دین گزرے ہیں، وہ بیٹھ کر تو وہ مسئلہ حل کرتے تھے۔ یہ کتب خانہ الحمدللہ بہت مشہور ہے، اور اس میں اس وقت تقریباً ہزاروں کی تعداد میں کتابیں تھیں، اور چونکہ عرصہ بہت ہو گیا، 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، تو اس وجہ سے لوگ آتے تھے، ہمارے جو پردادا کے مریدین تھے، بڑے بڑے علماء تھے، وہ بطور تبرک یا اپنے کتب خانے کے لیے وہ کتابیں لے جاتے تھے، تو ہمارے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ واپس نہیں لائے۔ تو یہ کتب خانے میں جو کتابیں ہیں اکثر اس میں قلمی نسخے ہیں، قلمی جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک ہے جو اسلامیہ کالج میں ایک کتاب تھی جس کا نام ہے زیادات، ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ یہاں پر ناپیدی نہیں تھی، تو ہمارے پردادا سائے مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے بتایا کہ اسلامیہ کالج میں یہ ایک نسخہ پڑا ہے، تو ہمارے پردادا نے پھر اپنے بیٹے مولانا اسام الدین صاحب کو اس کو حکم دیا کہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ادھر جائیں۔ اسلامیہ کالج اس وقت جو بنا تھا ان کے بڑوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ اس کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے فوٹو کاپی، تو انہوں نے بیٹھ کر 21 دن 42 دن میں ایک جلد اور 18 دن میں دوسری جلد زیادات یہ مکمل کی، ابھی بھی وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ادھر موجود ہے۔ یعنی وہ کتاب جو ناپید تھی کہ ہمارے کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب نہ ہو کہ جو موجود نہ ہو، تو وہ ایک ناپید تھی، وہاں سے لکھ کر جو ہے نا ہاتھ سے لکھ کر پھر یہاں محفوظ کی۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے جو دادا سن 1927 میں وفات ہو گئے، سن 1927 میں، اور یہ جو مسجد ہے یہ سائے مبارک کے نام سے مشہور ہے، سائے مبارک جامع مسجد سائے مبارک کربوغ شریف ہنگو، اور یہ 1895 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، 1895 میں، اور تقریباً 1904-05 میں مکمل ہو گئی، 7-8 سال کے عرصے میں مکمل ہو گئی تعمیر۔ اس وقت سیمنٹ وغیرہ نہیں تھے، یہ راگ، یہ انگارہ وغیرہ اور ریت یہ ملا کر یہ اس سے جو ہے نا سیمنٹ بناتے تھے، اور اس کی جو سنگ مرمر ہے وہ ہمارے دادا نے، چونکہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ہماری مریدین نے وہ دلی سے لائے، دلی سے یہ جو سنگ مرمر سین میں لگے ہیں وہ وہاں سے لائے ہیں، اور یہاں کی جو تعمیر میں جو انجینئر کہتے ہیں وہ جنہوں نے کام کیے تو وہ جنہوں نے شاہی مسجد میں کام کیا ہے، تو شاہی مسجد کے جو تھے ان کے نقشے پر، اس نقشے پر ان سے بھی کام لیا گیا ہے، تو یہ الحمدللہ سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ جو چشمہ ہے یہ بھی ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چونکہ علاقہ کھٹک علاقہ ہے، یہ خشک ہوتا تھا، تو یہاں پانی نہیں تھا، ہمارے دادا کو کس نے شکایت کی کہ پانی نہیں ہے، تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اوپر پہاڑ کے دامن میں گئے، تو وہاں سے ایک پتھر ہٹایا، جب صبح ہو گئی تو وہ چشمہ ابھی تک جاری ہے۔ الحمدللہ ہماری پوری خاندان گھر گھر میں وہ چشمے سے پانی آ رہے ہیں، وہ ہمارے دادا نے 2 رکعت نفل پڑھی، دعا کی، پھر پتھر ہٹایا، ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے الحمدللہ حاجی سلطان محمود صاحب اور الحاج حافظ شمس الدین صاحب اور بھی ان کے پوتے موجود ہیں، جو ہمارے مریدین کا سلسلہ اصلاحی وغیرہ سلسلہ جو وہ جاری ہے، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ بس یہ ہمارے دادا کا مختصر سی تاریخ تھی۔ جی ہمارا جو خاندان ہے وہ فاطمی حسینی خاندان ہے، سید خاندان ہاشمی۔ ہمارے جو پردادا تھے وہ بخارا سے آئے تھے، بخارا سے ہمارا اصل جو شجرہ ہے وہاں سے ہے، اور وہاں سے پھر آگے جو ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ہمارا پورا خاندان ایک آئے تھے عمر شاہ صاحب، سید عمر شاہ صاحب، پھر اس کی 4 شادیاں ہو گئی، ایک وفات ہو گئی، پھر 5ویں، پھر ان کے جو اولاد تھے انہوں نے 2 شادیاں کی، تو یہ ہمارے سارے جو مسجد کے آس پاس گھر ہیں تقریباً 60-70 گھر ہیں، سب آپس میں کزن ہیں، ایک دادا کی اولاد ہے۔
اس کا نام کیا تھا؟ سید عمر شاہ صاحب. سید عمر شاہ. یہ بخار سے آئے تھے. جی یہ بخاری یہ کب آئے تھے اندازہ؟ یہ تقریباً 1830 میں آئے تھے. 1830 میں یہ درجات میں جو پڑھائے جاتے ہیں علم کے، نور الانوار ہے اور سراج رابع اور خامسہ میں پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ جو اوپر کاغذ لگا ہوا ہے یہ حاجی محمد امین پشاور، اس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور بہت پرانا کاغذ ہے. ہم نے اس کے اوپر بلا لو مدینہ مجھے میرے مولا، میں جاؤں میں دیکھوں محمد کا روضہ. بلا لو مدینہ مجھے میرے مولا، میں جاؤں میں دیکھوں محمد کا روضہ. وہ جن کو تھی برسوں سے آنکھیں ترستی، جو ہو جائے جلوہ رہیں گی برستی. وہ جن کو تھی برسوں سے آنکھیں ترستی، جو ہو جائے جلوہ رہیں گی برستی، رہیں گی برستی. جو ہو جائے جلوہ تو ٹک جائے نظریں، تو آ جائے دل کو سکون کا کرینہ. بلا لو مدینہ مجھے میرے مولا، میں جاؤں میں دیکھوں محمد کا روضہ. سنا ہے کہ پہلی نظر جو پڑے تو ہوتی ہے